بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت کے کورس اسلام کا اقتصادی نظام کورس کوڈ 1913 کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کتاب کے 7ویں یونٹ کے بارے میں، جس کا عنوان ہے اسلام کا نظام محاصل۔ محصولات کا نظام ہر ریاست اور حکومت کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے، اور موجودہ دور میں جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے وہ بھی اسی کی ایک صورت ہے۔ محاصل کا سلسلہ اسلام کے اندر ہمیں عہد اول سے خلفائے راشدین کے زمانے سے ہی نظر آتا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے قواعد اور ضوابط کیا ہیں، اور خاص طور پر اس نقطے پر بات کریں گے کہ کیا اسلام کے اندر ٹیکس لگانے کا جواز ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کس حد تک ہے۔ جہاں تک ٹیکس کی بات ہے تو یہ حکومت کی طرف سے شہریوں پر ایک مقررہ رقم عائد کرنے کا نام ہے، اور اس کے بالمقابل ریاست ان کو مختلف سہولیات اور خدمات فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سی عوامی خدمات ہیں، جیسے سڑکوں کا اور شاہراہوں کا نظام ہے، اسپتالوں کا نظام ہے، تعلیمی ادارے ہیں۔ اس طرح کی جتنی خدمات حکومت فراہم کرتی ہے ان کے عوض وہ عوام سے ٹیکس لیتی ہے۔ اسی طریقے سے ریاست کا جو دفاعی نظام ہے اور اسٹرکچر ہے، اس کے لیے بھی ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اخراجات کو پورا کیا جا سکے۔ تو اس اعتبار سے ٹیکس ریاست کا ایک حق ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کے بدلے میں وہ حاصل کرتی ہے۔ اب موجودہ دور میں جو ٹیکس کا نظام ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں جب اسلام کے مختلف سسٹمز جو ہیں ان کی تشکیل ہوئی، کیونکہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظام قدر سادہ تھا، اور اس زمانے میں قرآن مجید کا نزول بھی ہو رہا تھا اور شریعت کے ضوابط جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب شریعت مکمل ہو گئی اور خلافت راشدہ کا آغاز ہوا تو اس میں نئے مسائل آنا شروع ہوئے، اور ان نئے مسائل اور چیلنجز اور معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر خلفائے راشدین نے اس کے لیے مختلف نظام وضع کی، اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سی اصلاحات ہوئیں جن کو اولیات عمر کہا جاتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ محکمہ قائم ہوا یا وہ صورت جو ہے وہ اختیار کی گئی۔ تو محصولات کا جو یہ نظام ہے یہ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اور موجودہ جو ماڈرن ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، نیشن اسٹیٹس ہیں، ان کے اندر جو ٹیکسیشن کا نظام ہے یہ اس طریقے سے اس زمانے میں نہیں تھا۔ ایک تو تمدن کا فرق ہے، اسی لیے علماء کے ہاں باقاعدہ بعد میں پھر یہ بحث پیدا ہوئی جب آہستہ آہستہ مختلف بادشاہوں اور خلفاء نے بعد میں عہد اموی اور عہد عباسی میں مختلف محصول لگانے شروع کیے، تو اس کے بارے میں پھر شریعت کی اصولی تعلیمات کی روشنی میں فقہاء کے اندر تشریحات کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب ایک رائے باقاعدہ طور پر فقہاء کے ہاں یہ پائی جاتی ہے، اور یہ بڑی سالڈ اور مضبوط رائے ہے، کہ ریاست کو صدقات واجبہ کے علاوہ کسی قسم کا ٹیکس عائد کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ جب ادا کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو پھر ان پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی جب ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، اپنے مویشیوں سے دے دیتا ہے، اپنی فصل کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، جیسے ہم تفصیل سے اس سے پہلے بات کر چکے ہیں، تو اب اس کے بعد اس پر مزید کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ لیکن فقہاء کا ایک دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اصولی طور پہ تو یہ بات درست ہے، لیکن ضروریات کے مطابق کہ اگر بالفرض صدقات واجبہ کلیکٹ کر لیے حکومت نے، لیکن اس کے باوجود جو ضروریات ہیں عوام کی، رعایا کی، شہریوں کی،
اور ریاست کے جو اخراجات ہیں، حکومت کے اخراجات ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے بیت المال سے، تو پھر مزید ٹیکسز عائد کرنے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ صاحب مکس جو ہے وہ ٹیکس لینے والا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کو بنیاد بنایا ہے جو ممنوع قرار دیتے ہیں، اور جنہوں نے اجازت دی ہے امام مالک اور امام ابن حزم، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت کا اصول یہاں پر آئے گا، کہ یہ اصول بالکل اپنی جگہ پہ ہے کہ صدقات واجبہ ہی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو پھر نظام کو چلانے کے لیے ہمیں ٹیکس عائد کرنا ہوگا اور اس کی اجازت دینی ہوگی۔ لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم ریاست کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ اس کو ٹیکس عائد کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور موجودہ دور میں ایک نئی دلیل یا ایک نیا پہلو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ تمدن کی تبدیلی بہت بڑے پیمانے پر پیدا ہو چکی ہے۔ وہ دور جو عہد رسالت میں تھا، عہد خلفائے راشدین میں تھا، یا اسی طرح بعد کی خلافتوں میں تھا، پچھلے 150 200 300 برسوں کے اندر جو تمدن نے ترقی کی ہے اور تبدیلیاں کی ہیں، وہ پرانے بہت سی چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور بالکل ایک نیا جہان ہمارے سامنے آ گیا۔ تو ان حالات میں اب شریعت کی اپلیکیشن کرتے ہوئے ہمیں ان حالات کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور اس وقت ماڈرن سٹیٹس جو ہیں وہ ٹیکس کے اوپر ہی چل رہی ہیں۔ جتنی فلاحی ریاستیں ہیں وہ عوام سے ٹیکس لیتی ہیں اور اپنے نظام کو چلاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں ٹیکسیشن کا نظام ہے، اگرچہ بہت بڑی کوئی انقلابی تبدیلیاں اگر کی جائیں تو ہم اس منزل تک بھی آ سکتے ہیں کہ ہم ٹیکسز کو بہت کم کر دیں، اور ہمارے جو صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ، عشر، خراج وغیرہ، ان کو اگر ہم درست طریقے پر جمع کریں اور تقسیم کریں تو حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب تک نہیں ہے اس وقت تک بہرحال ٹیکسیشن کے نظام کو اب ہمیں اپنانا ہوگا۔ لیکن یہاں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں ان شریعت کی ہدایات کو کسی طور نظر انداز نہیں کرنا جو شریعت نے اصولی طور پہ ہمیں دی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایک اصول ہے شریعت کا کہ کسی بھی شخص پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، لہٰذا ایسے ٹیکس عائد کر دینا کہ جن کی ادائیگی عوام کے لیے مشکل ہو جائے یا ناممکن کے درجے کو پہنچ جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم کا بھی اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر ذمہ داری نہیں ڈالتا، اور اسی طریقے سے جتنے بھی شہری ہیں ان میں مساوات ہونا چاہیے، وہ برابری ہونی چاہیے۔ اگر ایک طبقے کو چھوٹ دی جائے اور دوسرے طبقے پر ٹیکس عائد کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اس کو بھی ریاست کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یعنی یہ دو بنیادی اصول ہیں، ایک استطاعت کا اصول اور دوسرا برابری کا اصول۔ ان دو اصولوں کو خاص طور سے ٹیکس عائد کرتے ہوئے بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ اگر ہم ٹیکس کے بارے میں فقہ اسلامی کے مختلف متون کا مطالعہ کریں تو ان کی روشنی میں ہمارے پاس 6 بنیادی اصول آتے ہیں۔ پہلا اصول کہ اسلام کے اندر ٹیکس کے نظام کے اندر بھی عقیدہ اور نظریہ کو اہمیت دی گئی ہے، چنانچہ جو صدقات واجبہ ہیں وہ تو انسان فرض سمجھ کر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، لیکن ٹیکس کا جو نظام ہے وہ بھی اس پہلو سے کہ ہماری جو معاشرتی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا اسی جذبے کے ساتھ وہ ٹیکس کو ادا کرے گا اور اسی کے پیش نظر حکومت ٹیکس عائد کرے گی۔ دوسری بات معاشرتی اصول۔ معاشرتی اصول اس کی ہم پہلے بہت دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں محصور نہ ہو جائے۔ زکوٰۃ بھی اسی لیے ہے، صدقات واجبہ بھی اسی لیے ہیں، اور ٹیکس کا بھی ایک مقصد یہ ہوگا کہ صرف جو فوائد ہیں اور سہولیات ہیں وہ صرف امیر طبقے تک نہ رہیں بلکہ ان سے ٹیکس لیا جائے اور جو نادار اور مفلس اور غریب طبقہ ہے اس تک بھی سہولیات پہنچائی جائیں۔ تیسرا اصول مساوات کا ہے، اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ تمام لوگوں پر یہ ہونا چاہیے اور کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ بھی نہیں ڈالا جائے گا۔ چوتھا چیز
یا چوتھا اصول یہ ہے کہ تیقن، اس کے اندر ٹیکس کی مقدار، ادائیگی کا طریقہ کار یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ ایسے ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے جو ہڈن ہوں، اور جو انسان جب ٹرانزیکشن کر لے تو اس کے بعد اس کو پتہ چلے کہ مجھ پر تو اتنا ٹیکس عائد ہو گیا، بلکہ کسی بھی ٹرانزیکشن یا معاملے سے پہلے اس کو واضح طور پر یہ بتانا ہوگا کہ اس پر اتنا ٹیکس عائد ہو چکا ہے اور آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اور پانچواں اصول یہ ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی میں بھی ممکنہ حد تک سہولت فراہم کرنا ہوگی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اصول کفایت ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا، یعنی ٹیکس کی جو وصولی ہے اس پر جو اخراجات آئیں وہ ٹیکس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جتنا ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کی کلیکشن پر اس سے بھی زیادہ خرچہ آ رہا ہو۔ تو یہ 6 اصول مسلم فقہا نے مرتب کیے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو ٹیکس کے نظام کو زیادہ بہتر طریقے پر چلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید اور سنت سے جو دلائل دیے گئے ہیں ٹیکس کے جواز میں، اس میں قرآن مجید کی ایک تو یہ آیت ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والے کا بھی اور محروموں کا بھی، جو محروم ہے، محروم طبقہ ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ٹیکس زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان کے مال میں حقوق ہیں۔ تو اسی بنیاد پر امام ابن حزم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگ بھوکے ہیں یا ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو حکمران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زبردستی امیروں سے رقم وصول کر کے ان غریبوں کو دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شدید ناگزیر صورتحال جب تک نہ ہو اس وقت تک ٹیکس عائد نہ کیا جائے، اور جب وہ ضرورت پوری ہو جائے تو وہ ٹیکس بھی ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح جو بالکل غریب لوگ ہیں ان پر بھی وہ ٹیکس عائد نہ کیا جائے، اور ان ٹیکسز کے نتیجے میں جو کلیکشن ہو اس کو عوامی منصوبوں پر اور ریاست کے جو مصارف ہیں ان میں ہی خرچ کیا جائے، اور ان کا جو نظام ہے وہ شفافیت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے اور یہ تمام جو ضوابط ہیں ان کی پاسداری کی جائے تو پھر فقہا کے ہاں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا، سوائے وہ ایک چھوٹے سے گروہ کے جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ زکوٰۃ کو اکٹھا کریں، آپ خراج لیں، آپ عشر لیں، آپ خمس لیں، اور ان تمام ذرائع سے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اگر ان کو جمع کریں تو ریاست کے نظام نہ چل سکے۔ بہرحال یہ ایک رائے، اب یہ اقلیت میں چلے گئے ہیں۔ اس وقت کے جو جمہور فقہا ہیں وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ٹیکسز عائد کرنے کے قائل ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مختصر خاکہ تھا جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کا جو نظام محاصل ہے، ٹیکسز کا نظام ہے جو کہ اجتہاد پر مبنی ہے، اس کی تفصیلات اور ضوابط اور شرائط کیا ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر صحیح طور پہ اس کو عائد کر دیا جائے تو ایک عادلانہ اور فلاحی ریاست کا قیام ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔